آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی۔ ان کی شروعات ہوتی ہے اس واقعے کی حضرت مریم علیہ السلام سے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قرآن میں جب بھی ذکر آیا بڑے عزت اور احترام کے ساتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت عزت سے قرآن میں مخاطب کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جڑی ہوئی تھی۔ جب ان کے والد حضرت عمران علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی والدہ نے ان کو مسجد میں وقف کر دیا، تب وہاں مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کری، ان کی حفاظت کری۔ وہ جب ان کے حجرے میں جاتے، حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے تو وہ دیکھتے ان کے پاس ایسا کھانا ہے جو اس وقت سیزن کا نہیں تھا۔ تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ کھانا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی تھی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور وہ جسے چاہے دے اور وہ بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی، شروع سے ہی حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی قدرت کا ثبوت دیتے تھے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ وہ اکیلی عبادت کر رہی تھی تو جبرائیل علیہ السلام ایک بہترین شخص کا شکل لے کر ان کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئیں اور اللہ کی پناہ مانگنے لگیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک پاک اور صاف ستھرے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی نے چھوا بھی نہیں اور نہ ہی میں کوئی بد چلن عورت ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، وہ بس کن کہتا ہے اور وہ ترنت ہو جاتی ہے۔ اور اس سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دی اور انسانوں کے لیے یہ اللہ کی قدرت کا ثبوت تھا۔ پھر بہت ٹائم بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے ان کو بیٹا دیا، اور ایک دفعہ ان کو بہت درد تھا تو وہ کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئیں۔ وہاں پہ انہوں نے کہا، ان کو اتنا درد تھا کہ انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور نیچے سے آواز آئی کہ جہاں آپ کے پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ نکالا ہے اور آپ کھجور کے پیڑ کو ہلائیں تو آپ کے پاس تازہ کھجور آ جائیں گی، جس سے آپ کھجور کھائیں اور پانی پئیں اور تسلی رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد دے کر یہ ثابت کرا اور انسانوں کو اپنی قدرت دکھائی کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، بس وہ کن کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ جب قرآن میں آتا ہے کہ جب انہوں نے حیران کن معجزہ دیکھا لوگوں نے، جب مریم علیہ السلام اپنے قوم کے پاس واپس آئیں تو سب لوگ ان کو دیکھ کے حیران ہو گئے اور ان پر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ اے مریم، تم تو پاک دامن تھی، عبادت گزار تھی، تو یہ بچہ تمہارے پاس کیسے ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کچھ نہیں بولا، بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ تو ان کی قوم نے ان سے کہا کہ ہم اس چھوٹے سے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اور وہی لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بولنے کا ان کو شکتی دی، اور انہوں نے صاف واضح الفاظ میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے اپنا نبی بنایا، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے برکت والا بنایا۔ مجھ پر نماز اور زکوٰۃ فرض کی جب تک میں زندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا، مجھے نہ ہی سرکش بنایا اور نہ ہی بد نصیب۔ اور سلام ہے تجھ پر جس دن مجھے پیدا کیا، جس دن مجھے موت آئی اور جس دن تو مجھے پھر سے اٹھائے گا۔ یہ معجزہ دیکھ کر پوری قوم کا انتظام چھوٹا ہو گیا اور وہ لوگ سارے خاموش ہو گئے۔ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک معجزہ ہے۔
اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. وہ گونگے کو بولنے کی پاور ہے پہ قدرت رکھتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرنے پہ. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے حسین اور سب سے بہترین حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات دیے، ان میں سے کچھ معجزات جیسے اس وقت لوگوں کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا علاج نہیں تھا، اور اس وقت بہت سارے لوگ اندھ پن میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ وہ جس بھی اندھے، وہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک کسی بھی اندھے کے آنکھ پر یا پھر اس بندے کے جسم پہ جو وہ بیماری لا علاج والی بیماری وہ کسی کو لگی ہوئی تھی، تو وہ ایک دم سے صحت مند ہو جاتا. لیکن یہ صرف یہ دکھانے کے لیے تھا کہ وہ جو معجزات تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے. وہ جو صحت اس کو ملتی تھی یا وہ آنکھیں جو اس کو ملتی تھی وہ اللہ کے ذریعے سے تھی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے تھی اور ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. بار بار قرآن میں بھی آتا ہے کہ صرف اللہ کی اجازت سے یہ سب معجزات ہوتے ہیں. دوسرا معجزات یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرنا، کہ جو بھی کوئی مر چکا ہو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو زندہ کر سکتے تھے. اللہ سے وہ دعا کرتے تھے اور اس ڈیڈ باڈی میں پھر سے جان آ جاتی تھی. یہ ایسا معجزہ تھا جو انسان کر ہی نہیں سکتا، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک خدائی صفات ہے جو یہ ہے. لیکن یہ بھی اللہ سے وہ دعا کرتے تھے اور ہوتا تھا. وہ نہیں کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ڈیڈ باڈی پر جا کر اللہ سے دعا کرتے تھے تو اللہ اس میں جان دے دیتا تھا. اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، ویسے ہی آخرت قیامت والے دن سارے مردوں کو واپس اکٹھا کرے گا حشر کے میدان میں. تیسری تھی مٹی کا پرندہ. مٹی کا پرندہ، ایک دفعہ انہوں نے مٹی کا ایک پرندہ بنایا اور اس میں پھونک دیا اور اللہ کے حکم سے اس میں جان آ گئی اور وہ اڑنے لگا. یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی ایک صفات ظاہر کرتا ہے جو ہے کریشن. مطلب یہ سب چیزیں اللہ کے ہی قدرت ہے کہ اللہ کسی بھی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، بس اسے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے. اور لاسٹ جو ہے وہ تھی غیب کا علم. مطلب کہ غیب کا علم ایسا علم ہوتا ہے جو کسی انسان کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ غیب کا علم ہوتا یہ ہے کہ بندوں کے گھروں میں کیا بن رہا ہے، کیا پہن رہے ہیں، کیسا گھر ہے. مطلب اندر کے خبر، اندر کا علم جو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، ویسا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ذریعے سے ملا. یہ معجزات کا دینے کا مقصد صرف ایک پیغام دینا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس میں شرک نہ کرو. اللہ ہر چیز پہ. علیہ السلام بار بار یہی کہتے تھے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا رستہ ہے. علیہ السلام کوئی نیا دین نہیں لے کر آئے، بلکہ وہ پرانے ہی جو انبیاء گزرے انہی کے پیغام آگے پہنچائے جو توحید کا پیغام تھا. یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی ہی اطاعت کرو، اللہ سے ہی ڈرو. اس بنی اسرائیل، ان کا مشن یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو واپس اللہ کی طرف، دین کی طرف لے آنا جو وہ گمراہ ہو چکی تھی. اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو یہی بتایا کہ اللہ زمین اور آسمان کا مالک ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. نہ کوئی نبی، نہ فرشتہ، نہ کوئی مخلوق لائق ہے عبادت کے لائق ہے، صرف اللہ کے. تو اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اور اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. بنی اسرائیل والے اس وقت بہت ساری ظاہری رسموں میں الجھے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اپنے حساب سے بدل دیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں بھی یاد دلا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو صحیح بتاتے ہوئے اور ان کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ جب سے سارے جو بھی نبی بنی اسرائیل پر آئے ان کا ایک ہی پیغام ہے، وہ توحید کا پیغام ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور انہی کی اطاعت کرنا. قرآن میں بھی اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ کرنا. قرآن میں بھی آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام
نے کہا کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے اور اس کا ٹھکانہ صرف دوزخ ہے۔ تو اس میں بھی کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا ماننے لگے، کیونکہ ان کے جو معجزات تھے وہ کوئی انسانی معجزات نہیں تھے، لیکن انہوں نے بار بار یہی بتایا کہ یہ سارے معجزات جو مجھے ملے ہیں یہ صرف اللہ کے ذریعے سے ملے ہیں اور اللہ کی ہی قدرت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ یہی دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، نہ کہ کوئی خدا اور نہ ہی خدا کا کوئی بیٹا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کروایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ شرک نہ کرو، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ہم نہ کوئی نبی، اپنے آپ کو بھی انہوں نے یہ ملایا کہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی شخص، نہ کوئی مخلوق عبادت کے لائق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی بنی اسرائیل والوں کو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے ان کو نہیں مانا، بلکہ ان سے ان کے معجزات کو بھی دیکھ کر اندیکھا کر دیا۔ ان کے سارے معجزات جو ایک انسانی سے ناممکن تھے، انسان کے نظریے سے ناممکن تھے، انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے ان کو یہ الزام لگا کہ ان کو اریسٹ اور قتل کروانے کی سازش رچی۔ پھر ایک دن جب ان کو قتل کرنے کے لیے سب کو جمع کیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے کرا، تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا ان کو لانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزات سے، اپنی قدرت سے اس بندے کو ان کی عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل عطا کر دی، اور وہ لوگ پھر کچھ لوگ اور آئے اور انہوں نے اس بندے کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس کی جگہ کراس پہ اس بندے کو کر دیا، جسے کرسچن ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کراس پہ ان کو شہید کر دیا لوگوں نے، بنی اسرائیل والوں نے۔ اور اس کے بعد پھر ابھی جو اور ہم قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور ان کو ہم آخرت میں پھر سے زمین پہ بھیجیں گے۔